کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانا یا دوائی ڈالنا، اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ اگرچہ اس مسئلہ میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، لیکن میری نظر میں راجح یہی ہے، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے یا سرما لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بعض علماء نے اس میں یہ بحث لی کہ آنکھ میں سرما لگانے سے اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے کہ آنکھوں اور معدے کے درمیان کوئی منفذ ہے، لیکن یہ بات تحقیق میں ثابت نہیں ہوتی۔ تحقیق میں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے براہ راست معدے تک نہیں پہنچے گی، مساموں کے ذریعے اثرات پہنچنا وہ مفسد نہیں ہے۔ اور پھر اس پر ایک حدیث پاک بھی موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت کے دوران آنکھ میں سرما لگانے کی اجازت عطا فرمائی۔ دوسرا مسئلہ جو اس دور میں بڑا بار بار پوچھا جاتا ہے وہ ہے روزے کی حالت میں ٹیکا لگوانا۔ اس میں تفصیلی دلائل تو جد امجد حضرت فقیہ اعظم پاکستان مولانا نور اللہ نعیمی نور اللہ مرکزہ آپ کے فتاوی کے دوسرے جلد میں موجود ہیں، لیکن دو باتیں وہ میں بیان کرنا ضرور سمجھتا ہوں جس سے بات سمجھ آ جائے کہ روزے میں معدے کے اندر جہاں غذا پہنچتی ہے وہاں کوئی چیز پہنچے یا معدے کے راستوں میں سے کسی راستے میں پہنچے تو یہ ہے مفسد، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر صرف مساموں کے ذریعے سرایت کر کے کوئی چیز پہنچے گی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ چنانچہ بڑی واضح بات ہے کہ اگر ٹھنڈے پانی میں روزے کے وقت میں پانی میں پاؤں بھگو کر بیٹھ جائیں یا نہائیں یا ہوا میں خنکی ہو، ٹھنڈک ہو، تو اس سے جسم میں پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے، نہانے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے، تو ظاہر مساموں کے ذریعے اندر پانی پہنچے گا تو صحیح، لیکن اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ایک جزیہ لکھا ہے علامہ شامی اور ان سے پہلے بہت سے علماء نے فضائل صنائع میں اور بعد کی کتابوں میں کہ روزے کی حالت میں اگر روزے والے کو سانپ یا بچھو ڈس لے، ظاہر اس کے پورے جسم میں زہر کا اثر سرایت تو کرے گا، فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ جو زہر کا اثر سرایت کیا ہے یہ مساموں کے ذریعے پہنچا ہے اور معدے میں غذا کی جگہ پر نہیں پہنچا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کو نیزہ مارا جائے زہر آلود یا تلوار یا تیر زہر آلود لگے، اس کا مسئلہ بھی علماء نے صاف لکھا ہے کہ اس سے پورے جسم میں اگرچہ زہر سرایت کر جائے لیکن اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب کوئی کہے جی یہ بغیر اختیار کے تھا، تو کسی کو زبردستی اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دو اور ناک بند کر کے اس کو مجبور کیا جائے کسی طریقے سے نگلنے پر، جو ہی چیز معدے میں پہنچی مرضی سے پہنچی یا زبردستی، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر کسی سانپ بچھو کے لڑنے سے زہر جسم میں پہنچ جائے پھر بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے، اگر معدے میں وہ اس مساموں کے ذریعے پہنچنے سے بھی مفسد ہے تو لہٰذا یہ فرق کرنا ضروری ہے، اور اس پر بہت سے جزئیات موجود ہیں۔ فقہاء نے بہت سے اس کے حوالہ جات لکھے ہیں۔ عام طور پر بہت سے حضرات نے یہ کہنا شروع کیا نہیں جی روزے میں کوئی چیز جسم میں داخل ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس طرح داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ورنہ پھر روزے کے دوران کسی کو بھیڑ لڑ جائے یا چھوٹا موٹا کوئی چیز، وہ بھی جسم میں تو کوئی چیز داخل ہو جائے گی نا، تو کیا کہیں گے روزہ ٹوٹ گیا؟ اس طرح نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا مسئلہ جو میں اس وقت حاضر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے کے دوران پانی میں پاؤں بھگونے، نہانے، سر میں تیل لگانے، مالش کرنے،
بال کٹوانے نخن اتارنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ روزے کی وجہ سے اجازت ہے کہ روزہ دار روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ روزہ رکھنے والا اگر وہ مسافر ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے، سفر ختم ہونے کے بعد، رمضان پاک گزرنے کے بعد قضائی دے لے، لیکن اس میں شرط ہے کہ اس کا یہ روزہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے شروع ہو جائے۔ اگر دن میں سفر شروع کیا، یہ روزہ شروع سے اس نیت سے چھوڑنا کہ آج میں نے سفر کرنا لہذا روزہ نہیں رکھتا، یہ جائز نہیں۔ یا تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے نکل جائے شہر کی حدود سے سفر کے ارادے پر، یا پھر اس دن کا روزہ رکھے۔ ہاں، اس کے باوجود اگر کوئی روزہ کسی نے رکھا اور مسافر ہوا سفر کے دوران، پھر اس نے روزہ توڑ دیا، تو کفارہ نہیں، صرف قضائی ہوگی۔ حالانکہ عام تو ہے نا کفارہ لازم ہوتا ہے، لیکن اس پر جس نے روزہ شروع کرنے کے بعد سفر شروع کیا اور سفر شروع کرنے کے بعد روزے کے مفسد میں سے کوئی کام کیا، روزہ توڑنے والا کوئی چیز کی، اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن گناہ گار بھی ہوگا، لیکن کفارہ اس پر لازم نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے دوران ایک مسافر جس نے سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، روزے کے وقت کے دوران شہر میں آ کر یا گھر میں مقیم ہو گیا، سفر ختم کر دیا، اگرچہ اس کا اس دن کا روزہ نہیں، لیکن باقی دن اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں، اب روزے داروں کی مشابہت اختیار کرے۔ اسی طرح ایک نابالغ بچہ جس پر روزہ فرض نہیں تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا، دن کے وقت بالغ ہو گیا عمر کے اعتبار سے، یا جس طرح بھی، اس کی پیدائش دن کے وقت ہوئی تھی، دن کے وقت پورے 15 سال عمر ہوئی، بالغ کا حکم لگا، دن کے وقت بالغ ہو گیا، تو باقی دن اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ اس طرح ایک کافر مسلمان ہوا، ظاہر کافر نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا تھا، مسلمان ہونے کے بعد دن کے وقت مسلمان ہوا، تو اسے حکم ہے باقی دن کھانا پینا نہیں، روزے داروں کی مشابہت اختیار کرے۔ اس مسئلے اور اس قسم کے مسائل کی وجہ سے کچھ لوگوں میں ایک اور مغالطہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی روزہ دار روزے کی حالت کے دوران بیمار ہو جائے دن کے وقت، تو کیا اسے کھانے پینے کی اجازت ہے؟ اگر اس کے علاج کے لیے ضروری ہو روزہ توڑنا، ٹیکے کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے نا کہ روزے کی حالت میں ٹیکا لگوانے سے روزے کو کچھ نہیں ہوگا، اب وہ ٹیکا رگ کا ہو یا گوشت کا، ناڑ میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، ورید میں یا میٹ میں، اس کا کوئی فرق نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ٹیکا میدے میں یا میدے کے راستوں میں لگایا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ ہم پہلے کہہ چکے، لیکن وہ ٹیکے کی صورت نہیں تھی، اس کو دوائی لینا ضروری تھی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اسے روزہ توڑ دے۔ مریض ہے جس کو ایسی حالت پیدا ہوئی کہ اس کے علاج کے لیے کچھ کھانا پینا ضروری تھا، اسے حکم ہے روزہ کھول دے، اسے منع نہیں کھانا پینا بعد میں بھی۔ اسی طرح عورت روزے کے دوران اسے اپنا عارضہ آ گیا یا بچہ پیدا ہو گیا، تو اسے اب کھانے پینے کی اجازت ہے، اس پر منع نہیں۔ لیکن اگر روزے کے وقت کے دوران عورت پاک ہو گئی، اسے حکم ہوا کہ اب غسل کر اور نماز پڑھ، تو باقی دن اب وہ کھائے پیے گی نہیں۔ اور صحت مند عورت جس نے روزہ رکھا تھا، روزے کے دوران اسے عارضہ پیش آ گیا یا بچہ پیدا ہو گیا، تو اب وہ کھا پی سکتی ہے باقی دن۔ ایک یہ مسئلہ تھا کہ روزے میں کہے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، یہ ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے، اس میں بڑا مغالطہ موجود ہے، اور بعد علماء کی تحریر میں عدم توجہ کی وجہ سے یہ درست کے بجائے غلط لکھا گیا۔ تحقیق یہ ہے کہ خود بخود آئے، تھوڑی آئے یا زیادہ آئے، منہ بھر کر آئے، اس سے کوئی فرق نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کا مسئلہ میں تو ہے نا فرق، منہ بھر کر کہے آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور تھوڑی ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن روزہ تھوڑی کہے آئے یا زیادہ آئے، منہ بھر کر آئے، روزہ
نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کہہ لے، کوئی چیز سونگی یا گلے میں کچھ مارا یا زبان پر کوئی چیز رکھی جس کی وجہ سے وہ متلی ہوئی اور کہہ آ گئی، تو ایسی صورت میں روزہ تب فاسد ہوگا اگر وہ جان بوجھ کر لی جانے والی کہہ منہ بھر کر ہو. تو خود بخود ہے تو جتنی مرضی آ جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر لے اور منہ بھر کر ہو تب روزہ ٹوٹے گا، اس کے بغیر نہیں. روزے کے دوران یہ بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ منہ میں کچھ پانی وغیرہ آ گیا معدے سے اور خود ہی واپس چلا گیا، تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کے وقت کے دوران منہ میں کچھ آیا اور خود ہی واپس چلا گیا، ایک تو ہے نا منہ میں آئے اسے باہر پھینک دینا چاہیے، لیکن اگر خود بخود واپس چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس میں کوئی وہ کراہت یا کباہت نہیں. اگر جان بوجھ کر واپس لے اور منہ کی برائی کی مقدار سے کم ہے تو کراہت ہے، لیکن روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. ایک اور مسئلہ، روزے کے وقت کے دوران دانتوں میں کوئی چیز تھی، زبان سے ہلایا اور نگل لیا. علماء فرماتے ہیں اگر وہ چھوٹے چنے کی مقدار سے کم ہے، چھوٹے چنے کی مقدار سے کم ہے وہ چیز جو دانتوں میں تھی اور اس نے نکال کر، دانتوں ہاتھ سے نہیں نکالی، منہ سے باہر نہیں نکالی، زبان سے ہی نکال کر نگل لی، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. کل ہی مجھ سے کسی نے پوچھا جی منہ میں کسی نے سحری کے وقت سونف چبائے تو 2 سونف وہ دانتوں میں تھے اور روزے کے وقت کے دوران اسے نگل لیا. میں نے بتایا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. باقی جان بوجھ کر یہ کرنا نہیں چاہیے، پھینک دینا چاہیے تھا، لیکن روزہ ٹوٹنے کی بات ہم کر رہے، روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا. ایک اور بات یہ ہے کہ روزے کے وقت میں دانت صاف کرنے سے، مسواک کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، مکروہ بھی نہیں ہوتا. برش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا روزے کو. منجن لگائے یا پیسٹ لگائے تو اس سے ظاہر ٹیسٹ تو ہوگا، ذائقہ تو اس کا ہوگا کوئی، اس وجہ سے مکروہ ہے. لیکن جب تک یقین نہ ہو کہ اس کے ذرات معدے میں جاتے ہیں اس وقت تک تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر یہ یقین ہو کہ اس کے ذرات معدے میں گئے اور وہ مقدار بھی کچھ ہو، تھوڑے تھوڑے کر کے زیادہ ہونے کا چانس ہو چنے کی مقدار سے، بلکہ یہ چونکہ باہر سے لینا ہے اس میں تل کی مقدار کا اعتبار آئے گا، تل کی مقدار سے تو زیادہ ہو جائے گا وہ ذرات جو جاتے ہیں. اگر روزے کے وقت کے دوران کوئی پیسٹ استعمال کرے گا، دانتوں کو لگائے یا دانتوں کو کوئی دوائی لگائی اور اس کے ذرات، اس کے کچھ حصہ اجزاء معدے میں چلے گئے تو یہ روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ روزے کے وقت میں دانتوں کو دوائی یا پیسٹ یا منجن وغیرہ نہ لگائے، احتیاط کریں. روزے میں گرد و غبار اڑا، منہ میں چلا گیا، کہیں دھواں اٹھ رہا تھا اور اسے بچنا مشکل ہوا، دھواں سانس کے ذریعے معدے میں چلا گیا، روزے کو کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی دھوئیں کو کھینچ کر اپنے اندر لے جائے، سگریٹ یا حکا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور صرف فاسد نہیں، اس پر کفارہ بھی ہوگا. اسی طرح اگر کوئی پان کھائے، حالانکہ پان کھاتے ہیں کھانے والے، چبا کر نگلتے نہیں، اس کو پھینکتے ہیں، لیکن اس کے ذرات معدے میں لازمی چلے جاتے ہیں، تو اس پر بھی روزہ فاسد ہوگا، اور کفارے کا حکم بھی علماء نے بیان فرمایا. روزے کے وقت میں اگر کوئی جھوٹ بولے، کسی کا گلہ کرے، کسی کو دھوکہ دے، کم تولے، خیانت کرے، یقیناً یہ کام جائز نہیں، لیکن فتویٰ کی حد تک روزہ ٹوٹے گا نہیں. اس نے اپنا ثواب ضائع کیا، گناہ کا وبال سر پر لیا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ اس کا ہے، روزہ پورا کرے. روزے کے وقت میں کسی ضرورت مند کو خون دینا، مریض کوئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی سبب پیدا ہوا، کسی کو خون کی ضرورت ہے اور روزہ دار عطیہ دیتا ہے خون کا، تو روزے کے وقت میں خون کی عطیہ دینے سے احتیاط کرے. خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں،
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ خون دینے سے اگر فوری طور پر کچھ غذا وغیرہ نہ لی تو کمزوری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ کمزوری اس حد تک بڑھ جائے کہ روزہ کھولنا پڑے۔ اس لیے خون دینے والا خون کا عطیہ دینے سے روزہ اصل میں ٹوٹے گا نہیں، لیکن چونکہ اس میں اندیشہ ہے اس وجہ سے احتیاط کرے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے وقت میں، پہلے پہر یا جب تک بھوک شدید نہیں اس وقت تک اگر دے تو کوئی حرج نہیں، اور سیکنڈ ٹائم جب بھوک تیز لگی ہوتی ہے اس وقت اس سے احتیاط کرے، کیونکہ اس وقت کمزوری ہونے کا زیادہ خطرہ ہوگا۔ روزہ توڑنے کے اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے تو روزہ کی قضا بھی لازم ہے، اور اصل یہ ہے کہ اس کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ وہ چیز جو اس نے لی ہے یا غذا ہو یا دوا ہو یا اس سے لذت نفس حاصل ہوتی ہو۔ اگر غذا بھی نہیں، دوا بھی نہیں، لذت نفس بھی حاصل نہیں ہوتی، مثال کے طور پر کوئی بچہ لڑکا پیپر دینے والا پیپر کے دوران گرفت کا خطرہ ہو تو اس نے کاغذ کی بوٹی کو منہ میں ڈالا اور نگل لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ اس پر نہیں ہے۔ ظاہر یہ کچھ چیز دوا یا غذا تو نہیں، یہ نفس کے لیے لذیذ چیز تو نہیں ہے جس کو اس نے نگل لیا۔ یاد رہے کہ روزے کے وقت میں نکاح کرنے یا نکاح کا گواہ بننے سے، فیصلہ کرنے سے یا فتویٰ دینے سے، تقریر کرنے سے روزہ کچھ نہیں مکروہ ہوتا، نہ منع ہے، یہ کام روزے میں جائز ہے۔ کان میں دوائی ڈالے تو علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور نہاتے وقت اگر کان میں پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور دوائی ڈالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دھوئیں کی طرح ہی ہوا نا، خود بخود دھواں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دھوئیں کی کش لگائے کوئی پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کفارہ یہ ہے یا تو 60 روزے مسلسل رکھے، ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھے، روزہ نہ روزہ، یا غلام آزاد کرے، غلام تو ہوتے نہیں، یا پھر 60 غریب آدمیوں کو کھانا دے 2 وقت کا، اور جن غریب آدمیوں کو صبح کا کھانا دے انہیں کو شام کا دے۔ اگر غریب آدمی بدل گیا تو پھر اس کو دوسرے ٹائم پھر دے، بٹھا کر کھلا دے یا ملکیت بنا دے۔ ایک صورت یہ ہے کہ غریب آدمی کو کھانا دینے کے بجائے اس کو اناج اکٹھا دے دیا، اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اولا یہ کہ وہ ایک روزے کا جو کفارہ ہے اس میں اصل تو یہ کہ 60 غریب آدمیوں کو الگ الگ دے، اگر ایک ہی کو دینا ہے تو اس کو پھر 60 بار دے، پھر جب غلہ دے رہے تو اس میں یہ ایک فطرانے کی مقدار ادا کرے ایک فقیر کو، جتنی مقدار فطرانہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر گندم دینی ہے یا اس علاقے میں عام گندم دستیاب ہے تو پھر 2 کلو اور 1 چٹانگ گندم وہ ایک آدمی کا فطرانہ ہے، تو یہی مقدار اس میں آ جائے گی۔ ایک آدمی 60 آدمی کو دینا ہے، ایک آدمی کا حصہ وہ فطرانے کی مقدار۔ اور اگر ایک ہی آدمی کو سارا دینا ہے تو اس میں یوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بار بار تول کر دیتے رہیں یا پیسے بار بار دیں، یا اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے کہ جو اس غریب کا متولی ہے اس کے حوالے کیا جائے اور اس کو بتا دیا جائے یہ کفارے کا ہے، تو وہ اس میں شرعی ہیلہ کر لے گا۔ باقی اصل یہ ہے کہ اگر ایک غریب آدمی کو اکٹھا یہ 3 من سے کچھ اوپر بنے گا تو اکٹھا 3 من دے دیا کسی ایک آدمی کو گندم ہی، تو وہ ایک دن ایک غریب آدمی کا حصہ بنا کفارے میں سے 59 حصے باقی ادا کرے، یعنی اکٹھا دینے سے وہ ادا نہیں ہوئے، وہ ایک 60واں حصہ ادا ہوگا اکٹھا دینے سے۔ ہاں، اس کو الگ الگ کر کے پھر غربا کو دے۔ ان مسائل میں سے کسی مسئلہ میں کسی کو التباس ہو یا ان کے سوا کسی اور مسئلہ کی تحقیق مطلوب ہو تو ہم سے رابطہ کیا جائے، انشاءاللہ شرعی دلائل کی روشنی میں قرآن و سنت اور فقہ حنفی کے مطابق اس کا جواب عرض کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ مسواک روزے میں مکروہ نہیں، کئی لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ یہ مسواک پچھلے ٹائم کرنا مکروہ ہے یا تازہ مسواک کرنا مکروہ۔ تحقیق یہ ہے مسواک پرانا ہو یا نیا،
اس کا ذائقہ آتا ہے یا نہیں، وہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے ٹائم ہے یا پچھلے ٹائم، مسواک مکروہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے بعد حکم تھا 30 دن چلے کا، جب تورات کتاب لینے گئے تو انہوں نے 30 دن کے بعد مسواک کر لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا 10 دن اور روزہ رکھو، یہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے پسند ہے۔ یہ روایت درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیانتاً سوچا جائے کہ عقل مانتی ہے اللہ کا نبی 30 دن اس نے دانت صاف ہی نہیں کیے، یہ بات ہی قرینے قیاس نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روایت کے اعتبار، سند کے اعتبار سے بھی یہ کوئی مستند نہیں، بنی اسرائیلی روایات سے ہے، اور تحقیق کی روح سے یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول جب ثابت ہے کہ آپ مسواک پہلے پیر بھی کرتے، پچھلے پیر بھی، ثابت یہ ہوگا کہ مسواک کرنا مکروہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو وہ مسواک سے غائب نہیں ہوتی، وہ بو ہوتی ہے معدے کے خالی رہنے سے، تو جب تک کچھ کھائے پیے گا نہیں بو تو رہے گی روزے دار کے منہ سے۔ لہٰذا یہ تصور کرنا جی مسواک کر لیا لہٰذا منع ہے یا یہ ناپسند ہو گیا کام، تو غلط ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے، خواہ پہلے پیر ہے یا پچھلے ٹائم، تازہ مسواک ہے یا پرانا۔ عورتیں جو چھوٹا وغیرہ لگاتی ہیں دانتوں پر، اس میں یہ احتیاط کی جائے یا تو روزے کے وقت شروع ہونے سے پہلے یا بعد میں کر لیں۔ اگر روزے کے وقت میں کریں تو احتیاط پوری کوشش کریں کہ اس کے ذرات معدے میں نہ جائیں۔